أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میرے ناظرین اور میرے محترم سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ سیکشن سوال و جواب کا چل رہا ہے. آج پھر آپ حضرات کے سامنے اہم سوالوں کے جواب کے لیے میں حاضر خدمت ہوا ہوں. آج ایک اہم سوال پوچھا گیا ہے، بہت ہی اہم ہے. تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ بالکل توجہ سے سنیں اور سیکھنے کی کوشش کریں. اور ایک صاحب نے سوال کیا کہ ہمارا ایک گھر ہے اور اس گھر میں ایک واش روم ہے، ایک باتھ روم ہے، جہاں پہ ہمارا جو ہے نا پیشاب کرنے کا جگہ ہے اور نہانے کا جگہ بالکل ہی ساتھ ہے. سوال کیا کہ اگر ہم وہیں پہ پیشاب کرتے ہیں اور وہیں پہ ہی ہم وضو کرتے ہیں اور کوئی جگہ ہمیں نہیں ہے، کیا ہم وہیں پہ وضو کر سکتے ہیں نماز والی اور وہیں پہ ہم پیشاب کر سکتے ہیں؟ بھائی اس کا جواب یہ ہے، اگر آپ کا غسل خانہ ہے، ویسے تو غسل خانے میں جہاں آپ نہاتے ہو وہاں پہ پیشاب کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جو شخص غسل خانے میں پیشاب کرتا ہے اس کو وسوسے کی بیماری ہوتی ہے، وہ جو ہے نا وہم کا شکار ہو جاتا ہے. آج کل دیکھ رہے ہیں کہ وہم کی کئی بیماریاں ہو گئی ہیں. ان تمام بیماری وہموں کی بیماریوں کا یہی جو ہے نا بالکل وجہ یہی ہے وہ غسل خانے میں پیشاب کرتے ہیں. بھئی اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی اگر آپ کا جو ہے نا باتھ روم ایک ہے اور وہیں پہ پیشاب کرتے ہیں، رات کو اٹھ کسی نے پیشاب کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ صبح کو وضو کرنے کے لیے اٹھو تو پہلے آپ اسی جگہ کو اچھی طرح سے 3 دفعہ دھو کے پاک کرو، پھر وہیں پہ آپ نماز کا وضو کر سکتے ہو. اور ایک صاحب نے دوسرا سوال کیا کہ بھئی بعض دفعہ یہ سوال جو اہم ہے، یہ ان میری ماؤں بہنوں کے لیے ہے جو گھر میں روٹیاں پکاتی ہیں، اور ان بھائیوں کے لیے بھی ہے جو ہوٹلوں پہ کام کرتے ہیں، وہاں پہ روٹیاں وغیرہ پکاتے ہیں. کہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ بعض دفعہ ہم جو ہے ہماری عورتیں ہیں گھر میں روٹیاں پکاتی ہیں اور کہیں انگلیوں پہ، ناخنوں پہ یا ہاتھ کے کسی بھی حصے پہ جو ہے نا آٹا لگ جاتا ہے، وہیں پہ سوکھ جاتا ہے. تو اگر وضو کر لیتا ہے، وہ عورت وضو کر لیتی ہے، یا کوئی ہوٹل پہ جو کام کر رہا ہے وہ وضو نماز کے لیے وضو کر رہا ہے اور وضو کر لیا ہے، جب اس نے نماز پڑھ لی، ہاں جی، اب اس کا مسئلہ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کیا اس کا وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی بات یہ ہے کہ وضو ہو جائے گا اس کا. اگر اس کو وضو کر لیا، بالکل تمام وضو کر لیا، اب اس کو پتہ چل گیا یار ادھر تو میرے آٹا رہ گیا ہے، میری ماں نے، میری بہن نے، کسی نے دیکھا ادھر تو کوئی آٹا، ذرا آٹا رہ گیا ہے، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وضو تو ہو گیا ہے، اب وضو کے بعد اس کو آٹا نظر آیا سوکھا ہوا تو اس کو اٹھا کے پانی سے دھو لے، اور وہ سارا وضو کا لوٹانا ضروری نہیں ہے. ہاں اگر اس نے، میری ماں نے، میری بہن نے یا کسی میرے بھائی نے نماز پڑھ لیا ہے، وضو کر لیا اور نماز پڑھ لیا ہے، اب بعد نماز کے بعد اس کو نظر پڑی کہ اوہ میں نے تو یہ آٹا صاف نہیں کیا ہے، اب اس کا یہ بات ہے کہ اب اس آٹے کو صاف کرے اور اس کو دھوئے، جو نماز پڑھا ہے وہ نماز دوبارہ لوٹائے، کیونکہ اس کی نماز نہیں ہوئی ہے، نماز کا اعادہ کرے، نماز کو لوٹائے. اور آخری اور اہم سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص ہے وضو کر رہا ہے، کیا وضو کے دوران کسی نے آ کر السلام علیکم کہا، کیا اس کو اس کے سلام کا جواب دینا صحیح ہے یا پھر غلط ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ وضو کے دوران سلام اور جواب میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر کھانے کے دوران سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے اور دینا نہیں چاہیے. کھانے وانے کے لیے ذمہ سلام کا جواب نہیں. ایک شخص کھانا کھا رہا ہے اور کسی نے آ کر اس کو سلام کر دیا، اگر اس نے سلام کا جواب نہیں دیا یہ گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن ہاں اگر کوئی شخص وضو کر رہا ہے، وضو کرنے والے کو سلام نہیں دینا چاہیے. اگر کسی نے آپ کو سلام دے دیا وضو کے دوران تو اس کے سلام کا جواب دینے سے آپ کے وضو میں کوئی حرج نہیں ہوگا، آپ کا وضو خراب نہیں ہوگا، آپ کے وضو کے اندر کوئی بھی تبدیلی، تو کوئی بھی تخرج نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کریم سے دعا رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کی تمام جو مسئلوں کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.